کیا ہو اگر کہا جائے کہ روزانہ صرف چند منٹ استغفار آپ کی زندگی کو حقیقی معنوں میں بدل سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنے یعنی استغفار کرنے کے ایک سادہ عمل کے ذریعے سکون حاصل کرنے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے اور اپنی زندگی میں برکات الہیہ کو راغب کرنے کے لیے مؤثر مانا جاتا ہے؟ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بڑے زبردست فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آج ہم علماء کرام کے قرآن و حدیث سے اخذ کیے چند زبردست فوائد و ثمرات بیان کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم استغفار کی ناقابل یقین طاقت اور برکات سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں اور بتائیں گے کہ کس طرح روزانہ صرف چند منٹ اس مبارک عمل کو دینا ناقابل تصور برکات اور کامیابی خوشحالی سے بھری زندگی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آخر ایسا کیا ہے جو استغفار کو اتنا طاقتور بناتا ہے۔ استغفار جو اللہ سے معافی مانگنے کا عمل ہے، یہ محض رسمی چیز نہیں ہے۔ جب بھی ہم استغفر اللہ کہتے ہیں ہمارے دلوں سے گناہوں کی دھندلاہٹ صاف ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ کہنا ایسا ہے کہ اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، میں اپنی خامیوں کو پہچانتا ہوں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہوں اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ عمل ہمیں اللہ کے سامنے عاجز بناتا ہے، ہمارے دلوں کو جرم، نفی اور ماضی کی غلطیوں کے بوجھ سے پاک کرتا ہے۔ استغفار کی برکت سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک زبردست راستہ بھی ہے۔ مجھ جیسے بھولے ہوں کے لیے کیا دہانی ہے کہ ہم انسان کتنی ہی بار راہ راست سے پھسل جائیں، بھٹک جائیں، کبھی مایوس نہ ہوں اور امید کے ساتھ دوبارہ راہ راست پر چلنا شروع کر دیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہمیشہ ہر کسی کے لیے دستیاب رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین مثال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! آپ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو پہلے ہی گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھے، معصوم تھے، پھر بھی استغفار کی اہمیت کو محسوس کیا اور اسے باقاعدہ عمل بنا لیا، تو بس اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استغفار کو روزانہ اپنی زندگی میں شامل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ عزیز تزکیہ نفس اور اللہ سے قربت کا عمل ہے۔ پیارے دوستوں، جب بھی ہم استغفار میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں میں ایک طوفان کو صاف کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ہمیں احساس جرم، ندامت اور بھاری پن کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ استغفار کے ذریعے ہم اللہ کی بخشش حاصل کرتے ہیں جو سکون، اطمینان اور امید کا ایک نیا احساس لاتا ہے۔ یہ معافی صرف پچھلے گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ کیا یہ استغفار کی خوبصورتی نہیں ہے؟ اب آئیے ہم استغفار کے چند عملی فوائد پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے استغفار مشکلات سے نجات دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار میں لگاتار مشغول رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، ہر پریشانی سے نجات دے گا اور اسے ایسے ذرائع سے رزق دے گا جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ تو تصور کیجئے کہ آپ کی مشکلات دور ہو رہی ہے، آپ کے راستے میں غیر متوقع برکات آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ آپ نے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اپنے گناہوں پر توبہ کی، اس سے بخشش مانگی، تو اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دے کر جواب دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم استغفار کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ آئیے علماء کرام نے اسے اپنے معمولات میں شامل کرنے کے لیے جو تجویز فرمائی ہیں، میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتاؤں۔ آپ اپنے ہر دن کا آغاز استغفار سے کریں۔ دن کا آغاز صبح سے ہوتا ہے، تو اپنی ہر صبح کا آغاز استغفار سے کریں۔ استغفار میں بہت سے کلمات کہے جاتے ہیں اور حدیث میں چند ایک کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن آپ کو جو بھی آسان لگے اور آسانی سے پڑھ سکیں تو دل کے خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ تاہم سب سے مختصر استغفار استغفر اللہ ہے۔ آپ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ بیدار ہوں تو چند مسنون دعائیں ہیں، انہیں پڑھ لیجئے، جیسا کہ بیدار ہونے کی دعا اور اسی طرح کی اور مسنون دعائیں۔ پھر چند منٹ اللہ سے معافی مانگنے میں گزاریں، یعنی استغفار کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آنے والے دن کے لیے ایک مثبت اور عکاس لہجہ قائم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور منفیت سے، جس کا دوسرا نام شیطانی سوچ ہے، تو شیطان کے چنگل سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کا دل نیکی کی طرف جانے لگتا ہے۔ جب آپ یہ عمل تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو یہ تجربہ کر کے حیرانی ہوگی کہ آپ مثبت سوچ کے مالک بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تجویز یہ ہے
جو شاید آپ کو سننے میں تھوڑی عجیب لگے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر چند گھنٹوں میں اپنے فون کو کس طرح پکڑتے ہیں، سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے یا نوٹیفیکیشن چیک کرتے رہتے ہیں اور اسی میں ٹائم ویسٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو اپنے فون پر اسکرول کرنے کے بجائے استغفار بریک لیں۔ یہ لمحات کو استغفار کہنے کے لیے استعمال کریں۔ ہر چند گھنٹوں میں صرف چند لمحے استغفر اللہ کہنے کی کوشش کریں۔ یہ فوری وقفے کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ موبائل کے وقت ہی ہوں، جیسا کہ آپ کام پر ہوں یا سفر پر، ہر وقت کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش کیجیے اپنے دن کے ان چھوٹے وقفوں کو استغفار جیسی بامانی چیز سے پر کرنے کے لیے استعمال کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اپنے مصروف ترین دن کے دوران بھی اپنے دماغ کو تر و تازہ کرنے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے ذہن کو تر و تازہ کرتا ہے، بلکہ آپ کو مصروف ترین لمحات میں بھی اللہ سے جڑنے اور اللہ کی رحمت تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور بفضل خدا وقت گزرنے کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے وقفے مزید بڑھ سکتے ہیں، جو اللہ سے سکون اور قربت کا احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہیں اور ملنا مشکل ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ بغیر کسی مقصد یا ضروری کام کے اپنے فون تک پہنچنے والے ہیں، تو ضروری کام کے بغیر صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل فون استعمال کرنا صرف ٹائم کا ضیاع ہے۔ اس کے بجائے استغفار تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ استغفار کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کرنے کا ایک اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اپنے دن کا اختتام اس کے ساتھ کریں۔ جیسے ہی آپ سونے کے لیے تیار ہو جائیں، سونے کا ارادہ کریں، تو سونے سے پہلے اپنے دن کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ ٹائم نکالیں اور غور کریں کہ کیا آپ کے اوقات میں ایسے لمحات تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے، اچھی جگہ خرچ کر سکتے تھے۔ خیر، اپنی کوتاہیوں کو پہچانیں اور دن کے اختتام پر خلوص استغفار کے ساتھ کریں۔ سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں، یعنی استغفار کریں، یعنی استغفر اللہ کہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ سادہ عمل آپ کو کسی بھی جرم یا بوجھ سے نجات دلانے میں مدد کر سکتا ہے، جس سے آپ صاف دل کے ساتھ اپنے دن کا اختتام کرتے ہیں اور کل ایک نئی شروعات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سکون کے ساتھ سونے کا یہ ایک طاقتور طریقہ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے اللہ سے اس کی بخشش اور رحمت طلب کی ہے، اور اللہ سب کی پکار سننے والا ہے۔ پیارے دوستوں، بھائیے، استغفار کے گہرے روحانی پہلو کو بھی دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو ہم صرف معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم دراصل اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر بار استغفر اللہ کہتے ہوئے ہم اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں کی عاجزی بہت پسند ہے۔ یہ ہتھیار ڈالنے کا ایک لمحہ ہے جہاں ہم اپنی انا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی رحمت کی اپنی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو بس یہ مخلصانہ عاجزی ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے اور ہمیں اپنے اعمال سے زیادہ آگاہ کرتی ہے۔ استغفار کا عمل ہمارے دلوں کو اس کی رہنمائی کے لیے کھولتا ہے اور اس سے ہمارے تعلقی روزانہ کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس طرح استغفار صرف ہمیں پاک نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمارے مقصد کے احساس کی تجدید بھی کرتا ہے اور ہمیں روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار فوائد و ثمرات کا لازوال خزانہ ہے۔ اس کی برکات کا صحیح معنوں میں تجربہ کرنے کے لیے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، سفر و حضر میں جس قدر ہو سکے اس کی خوب کثرت کیجیے، اور اگر ہو سکے تو خلوت میں بھی استغفار جیسے طاقتور اور بابرکت عمل میں مشغول ہونے کے لیے روزانہ زیادہ نہیں تو صرف چند منٹ نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ چند منٹ نہ صرف آپ کے بوجھ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے، بلکہ آپ کے دل کو بے پناہ سکون بھی فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معافی کے یہ چھوٹے چھوٹے لمحات آپ کے معمولات میں شامل ہو جائیں گے، جو آپ کے دل و دماغ اور یہاں تک کہ آپ کی زندگی کو بفضل خدا بدل دیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اپنے آپ سے عہد کریں، آج سے استغفر اللہ کہنے کے لیے ہر روز صرف چند منٹ نکالیں اور دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ دعا ہے ہر استغفار کے ساتھ اللہ آپ کے اور میرے بوجھ کو ہلکا کرے، مشکلات کو آسان کرے اور اپنی خاص برکتوں سے نوازے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے، استغفار میں گزارے گئے چند لمحات بھی زندگی بھر کے سکون کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں اور اس کی زبردست برکات حاصل کریں۔